بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ ویڈیو میں ابتدائی باتیں کی گئیں قواعد عملیات کے حوالے سے، اور میں نے یہ عرض کی تھی کہ میں آپ کو انسانی وجود کی دیگر پوشیدہ حقیقتوں کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ کروں گا۔ ہمارے دو نتھنے جن کی مدد سے ہم سانس لیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی علم کی ایک شاخ موجود ہے جسے علم التنفس کہا جاتا ہے۔ دایاں نتنا سورج ہے اور بایاں نتنا چاند۔ دایاں نتنا جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے اور بایاں نتنا جسم میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اس کا تجربہ آپ آج کل یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو سرما کی کسی رات کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہو تو آپ بائیں نتنے میں روئی دے لیں اور دائیں طرف ہو کر لیٹ جائیں تاکہ آپ کا دایاں نتنا مسلسل چلنا شروع ہو جائے۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو سردی بالکل نہیں لگے گی، بلکہ آپ اپنی رضائی بھی اتار پھینکیں گے۔ آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا کہ درویش اور سادھو جنگلوں، صحراؤں اور برف پوش پہاڑوں میں اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے تن پر صرف ایک کپڑا ہوتا ہے۔ ان کے پاس یہی نقطہ ہوتا ہے، وہ اپنے وجود میں حرارت پیدا کر لیتے ہیں، جیسے بابا لال شاہ سراسی سیداں کے جو مری کے پاس پتریاٹا کے پاس ہیں۔ انہوں نے 22 سال تک قلعہ کشی کی انتہائی سردی کی کیفیت میں، جبکہ برف باری بھی وہاں پر ہوتی رہی، وہ اپنے وجود میں حرارت پیدا کر لیتے تھے۔ یہ دونوں نتنے ایک نظام کے تحت باری باری چلتے ہیں اور قمری کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں۔ چاند کی یکم کو صبح سورج نکلنے کے بعد دایاں نتنا چل رہا ہوگا۔ اگر صبح سورج نکلنے کے بعد دایاں نتنا نہ چل رہا ہو تو پھر چاند کی تاریخ غلط ہے۔ علم التنفس کی مدد سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے بیماریوں کا پتہ بھی چلایا جا سکتا ہے۔ وہی یکم کی مثال لے لیں، صبح سورج نکلنے کے بعد دایاں نتنا چلے گا، 2 گھنٹے بعد بایاں نتنا چلے گا، پھر 2 گھنٹے بعد دایاں نتنا چلے گا، اور اس طرح دونوں نتنے باری باری 2 گھنٹے بعد چلتے رہیں گے۔ جہاں ان میں فرق پڑے گا، انسان بیمار ہو جائے گا۔ کسی محفل میں 12 آدمی موجود ہوں اور 11 کے نتنے ایک ترتیب کے مطابق چل رہے ہوں اور 12ویں کی ترتیب غلط ہو تو وہ شخص یقیناً کسی بیماری کا شکار ہوگا۔ علم التنفس کا یہ سلسلہ چاند کی چال کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یعنی ہمارا اور قمر کا ہر وقت کا رابطہ ہے، اور اس رابطے کے ذریعے بڑی بڑی روحانی منزلیں طے کی جاتی ہیں۔ حبس دم بھی علم نفسی کا ایک حصہ ہے جو ایک مربوط اور باقاعدہ روحانی نظام کے تحت کام کرتا ہے۔ جب جلالی چلہ کشی کی جاتی ہے تو عام طور پر ایک نتنے کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ سانس میں ٹھنڈک آتی رہے۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے جو مرشد اپنی صوابدید کے مطابق استعمال کرواتا ہے، کیونکہ وہ تو محرم راز ہے اور اسے چلہ کشی کے اسرار و رموز سے واقفیت ہے۔ اسے معلوم ہے کہ چلہ کاٹنے والے کہاں کہاں غلطی کر سکتے ہیں۔ چلہ کشی یا روحانی منازل طے کرنے کے دوران مرشد یا استاد کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مناسب رہنمائی نہ ہو تو چلہ کاٹنے والے کا تعلق رنگ و نور کی دنیا سے بگڑ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو چلہ کاٹنے والے کا کائنات کے ساتھ تعلق بگڑ جاتا ہے اور اس کا چلہ بھی بگڑ جاتا ہے، جس کے اپنے نقصانات ہیں۔ ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ چلہ کشی کرتے ہوئے کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، اپنا کوئی روحانی یا نفسیاتی نقصان کر بیٹھے۔ ایسے سمجھ لیں کہ سردیوں کے موسم میں کوئی آدمی پسینے میں بھیگ رہا ہو اور ٹھنڈے پانی کے حوض میں چھلانگ لگا دے تو سرد گرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ چلہ کاٹنے کے دوران رنگ و نور کی دنیا اور کائنات سے تعلق منقطع کر بیٹھے تو روحانی طور پر سرد گرم ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس سلسلے میں بتانا یہ مقصود تھا کہ چلہ کشی کے دوران جلالی اور جمالی چلے کے حوالے سے علم النفس سے بھی کام لیا جاتا ہے، اور علم النفس کی تھوڑی تشریح کی گئی ہے آپ کے سامنے۔ اب
اگلے مرحلے میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ۔